سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک عظیم الشان رسول جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور دانائی کی باتوں کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ اس گھر کو دنیا جہان کے انسانوں کا مرکز بنا دے۔ اللہ پاک نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور بیت اللہ کو ساری انسانیت کا مرکز بنا دیا، کعبہ بھی بنا دیا، قبلہ بھی بنا دیا، لوگ اس بیت اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسی مرکزیت عطا فرما دی۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کے معاشی حالات درست کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ جس طرح کہ انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں ہی ایک رسول بھیج۔ آپ پچھلے رکوع میں دیکھیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے۔ پہلے پارے کے آخری رکوع سے پہلے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر بھیج دے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، کتاب و سنت کی تعلیم بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پاک بھی کرے، ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ پاک فرماتے جس طرح ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ ایک عظیم الشان رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، اور ان رسول علیہ السلام کی یہی 3 ڈیوٹیاں لگائیں جو انہوں نے کہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے اور دلوں کو پاک کریں گے۔
اللہ پاک فرماتے جیسے ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی اسی طرح ہم نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی کہ بیت اللہ کو ہم نے مرکز ہدایت بنا دیا۔ لہذا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیت اللہ آج قبلہ بن چکا ہے، خانہ کعبہ کو اللہ نے مرکزیت دے دی ہے، تو یہ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، جن کو یہودی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا امام ہے، جن کے متعلق عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہے، جن کے متعلق مکے کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ اسی امام کی دعاؤں کا نتیجہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اور اسی امام کی دعاؤں کا نتیجہ کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ پاک نے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ تو بیت اللہ کو اگر مرکزیت ملی تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور انسانیت کی ہدایت کا سبب اللہ نے آپ کو قرار دیا، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اللہ پاک فرماتے کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسولاً، ایک عظیم الشان رسول۔ رسولاً کا لفظ نکرہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ رسول کوئی عام رسول نہیں ہے، وہ رسول بڑی ہی عظمتوں والے، بڑی شان والے رسول ہیں۔ اور تمہارے لیے فخر یہ کہ منکم، وہ تم میں سے ہیں، انسانیت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ باعث فخر ہے، یہ بات تمہارے لیے عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ آج کسی خاندان سے کوئی ایک اچھا عالم دین پیدا ہو جائے تو وہ خاندان والوں کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں فلاں عالم دین۔ جس خاندان کے اندر نبی نہیں امام الانبیاء علیہ السلام پیدا ہو جائے، ان کے لیے کتنا بڑا فخر۔ اے قریش، اے عرب کے لوگوں، تمہارے لیے تو بڑی عزت اور فخر کی بات ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تمہارے اندر بھیجے، اور تمہاری طرح کے وہ انسان ہیں، تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ ان کی کاروباری شراکتیں ہیں، ان کی صداقت امانت کے تم گواہ ہو۔ ان کا بچپن تم نے دیکھا، ان کا لڑکپن دیکھا، ان کی جوانی دیکھی، سب بے داغ اور عیبوں سے پاک صاف ستھری شخصیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہارے لیے رسول بنا دیا۔ فرمایا پھر ان کا کام یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، آیات کا پڑھنا، یہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی محنت تلاوت قرآن کریم بھی ہے۔ آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی خالی قرآن کریم رٹانے کا کیا فائدہ، الفاظ یاد کرانے کا کیا فائدہ؟ یقیناً اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ مقصد ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، صحیح سیکھنا، سکھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعا کی تھی وہاں پاکیزگی کو آخر میں رکھا تھا۔ اللہ پاک نے جہاں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا وہاں پاکیزگی کو پہلے رکھا۔ تزکیہ اس کا معنی ہوتا ہے دلوں کو پاک کرنا، دل شرک سے پاک ہو،
کفر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، عناد اور تعصب سے پاک ہو۔ یہ پاکیزہ دل، ایسے دلوں کو مانج کر صاف ستھرا بنا دینا، یہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعا کی وہاں تعلیم کو پہلے رکھا کہ تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہی تعلیم سے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا وہاں پاکیزگی کو پہلے رکھا کہ تعلیم کا اصل مقصد بھی پاکیزگی ہے۔ اگر کسی انسان کو تعلیم ہے، الفاظ آتے ہیں، حروف یاد ہیں، پڑھا لکھا ہے، لیکن دل پاک نہیں ہے تو اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مقصد کو پہلے رکھا کہ وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اگر تم ان کے پاس رہو گے، اپنے دل کا رخ ان کی طرف رکھو گے اور اپنی نظر کو ان کے سامنے بچھا کے رکھو گے تو ان کی نظر کا عکس جب تم پر پڑے گا تو تمہارا دل شیشے کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آئینے کا رخ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، آپ کی پر نور شعائیں حضرت ابو بکر صدیق کے دل پہ پڑی تو وہ شیشے کی طرح چمکنے لگا۔ ابو جہل، ابو لہب نے اپنے دل کے آئینے کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کیا، آپ سے اس کا رخ پھیر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور عکس ان پر پڑ ہی نہیں سکے، جس کے نتیجے میں وہ گندگی کا ڈھیر ہی رہے، ان کے دلوں کے آئینے کالے اور سیاہ ہی رہے، اس میں کوئی نور نہیں آ سکا۔ تو اگر تم اپنے دلوں کا رخ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرو گے، ظاہری جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے اور دل کا قبلہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف رخ ہوگا، آپ کے سامنے بچھو گے، آپ کی ادا اور سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا، اور تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں دانائی کی باتوں کی، محکم باتوں کی یا سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ عظیم الشان رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن کو تم جانتے بھی نہیں تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آج بھی انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، پوری انسانیت کو فائدہ مل رہا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پڑھ کر لوگ اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر لوگ اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے محدثین، مفسرین، شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو سیکھ سیکھ کر اس منصب پر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ تعلیم دی جس کو انسان جانتے تک بھی نہیں تھے۔ ایک استنجا کرنے سے لے کر عبادات میں اعلیٰ عبادت تک ساری تعلیمات کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی گزارنے کے بنیادی اصولوں سے لے کر بڑے بڑے معاشی اصول بھی کس نے دیے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک فرد کی زندگی سے لے کر ایک شہر اور ایک ملک کے تمام لوگوں کی زندگی تک تمام اصول کس نے دیے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انسان کی انفرادی زندگی کے بھی تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اجتماعی زندگی کے بھی تمام اصول
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے بیٹوں کا دین کیا ہے وہ سکھایا، کہیں باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کا دین کیا ہے وہ سکھایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد ہونے کی حیثیت سے خامد کا دین کیا ہے وہ سکھایا، کہیں تجارت کر رہے ہیں تو تاجر ہونے کی حیثیت سے تاجروں کا دین کیا ہے آپ نے وہ سکھایا، کہیں مزدوری کر رہے ہیں بکریاں چرا رہے تو مزدور کا دین کیا ہے آپ نے وہ بھی سکھایا، پھر کہیں حاکم وقت بن کر مدینہ منورہ کا والی بن کر ریاست مدینہ منورہ کے حاکم بن کر آپ نے بادشاہ کا دین کیا ہے وہ بھی سکھایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں کوئی انسان کہے کہ میں اس شعبے میں جینا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے اصول سیرت سے نہیں ملتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کائنات کی ہر چیز کے اصول موجود ہیں۔ تو فرمایا تمہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ تو جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر کے یہ عظیم الشان رسول نبی علیہ السلام بھیجے، اسی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا۔ لہذا اس پہ حیرانگی کی بجائے اس کو تسلیم کرو، ابراہیمی بھی بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروکار بنو، اور سچا ابراہیمی وہی ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص شہداء کربلا کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ان کی شہادتوں پہ ہمیں فخر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی طرح ہمیں بھی اپنا تن من دھن سب کچھ دین پہ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک اس پاک کلام کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کی ڈولتی کشتی کو پار لگا دے۔ اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔
اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ محرم الحرام کے یہ دن عافیت سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، اس ملک کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ